جنگ کے بعد ٹورسٹ اور زائرین کے لیے پہلی زبردست بڑی آپ تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بالآخر ایران کی فلائٹس اور پروازیں شروع ہو گئی ہیں تمام دنیا کے لیے۔ مگر اس سے پہلے بہت ہی امپورٹنٹ نیوز اسی حوالے سے دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو A to Z تمام معلومات، تمام انفارمیشن، چاہے وہ ٹریولر ہوں، انڈیویجولز ہوں یا قافلہ سالار ہوں جو فلائٹس کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں، اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، وہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو خاص طور پہ پاکستان سے آ رہے ہیں وہ اس ویڈیو میں تمام معلومات، اپڈیٹڈ معلومات حاصل کیجیے تاکہ آنے سے پہلے یا اگر آپ کا فیوچر میں کوئی ارادہ ہو تو اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو وہ معلومات مل سکے۔ السلام علیکم دوستان عزیز، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں ہوں علی طاہر۔ جی ہاں، آپ لوگوں نے بالکل صحیح سنا، 28 فروری سے جو جنگ شروع ہوئی تھی، بالآخر اس جنگ کے بعد جب سیز فائر ہوئی، جو کہ اس کے بعد 2 ہفتے ایران نے ٹیسٹ کیا اس سیز فائر کو، اور اس سیز فائر کے بعد 2 ہفتے گزرنے کے بعد جب سیز فائر رینیو ہوئی، ایران نے اپنی ایئر اسپیس پہلی بار تقریباً 2 مہینے کے بعد کھول دی ہے، ٹیسٹ فلائٹس شروع کر دی ہیں، اور بہت ساری جو فلائٹس ہیں وہ فلائٹ ریڈار کے اندر 2 سے 3 فلائٹس جمعے کو بھی دیکھی گئی۔ موسٹ لائکلی وہ ٹیسٹ فلائٹس ہوں گی یا وہ انٹرنل اسپیس کی ٹیسٹنگ کر رہے ہوں گے، مگر بہت سارے ایئرپورٹس ایران کے انٹرنل اور انٹرنیشنل، ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ایئرپورٹس اب کھل گئے ہیں اور آپریشنل ہیں۔ تمام فلائٹ کی A to Z میں آپ لوگوں کو تمام انفارمیشن اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں، اور کہاں، کون سا شہر، پاکستان کے کون سے شہر اور دنیا بھر سے جو اب ایران کی پروازیں چلیں گی، انکلوڈنگ ڈومیسٹک پروازیں مشہد اور دیگر شہروں میں ایران کے، وہ بھی میں اب آپ کو، میرے پاس بالکل نئی اپڈیٹ آئی ہے جو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو جاننا چاہتے ہیں، پاکستانی حضرات جو یہ زائرین یا جو بھی آ رہا ہے یا ایران سے پاکستان جانے کی خواہش رکھتا ہے کہ پاکستان کے لیے یا پاکستان سے وہ کس طرح سے سفر کریں گے، یہ آپ کو ابھی میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو پرواز شروع ہوئی ہے وہ امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ یعنی تہران کا جو ایئرپورٹ ہے، وہاں سے پہلی 3 انٹرنیشنل پروازیں شروع ہو رہی ہیں، یا جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں شروع ہو چکی ہوں گی، جو کہ استنبول کی سب سے پہلی فلائٹ ہے، اور اس کے بعد مسقط اور مدینے کی یہ 3 پروازیں شروع ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کا کیا حال ہے میں یہ بتا دیتا ہوں، اور دوسرے ملکوں کا کیا حال ہے انکلوڈنگ پاکستان کے نیبر کنٹریز، وہ بھی میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ابھی بتا رہا ہوں۔ جو مین انٹرنیشنل ایئرپورٹس اوپن ہوئے ہیں وہ ہیں تہران اور مشہد، اور جو مین ڈومیسٹک ایئرپورٹس ہیں وہ بہت سارے ہو گئے ہیں، مگر سب سے پہلے مہر آباد ایئرپورٹ جو تہران کا ڈومیسٹک ایئرپورٹ ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مہر آباد ڈومیسٹک ہے، اور امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو اتر کے آتے ہیں فلائٹ سے امام خمینی ایئرپورٹ، وہ پھر مشہد کے لیے جب جاتے ہیں تو وہ مہر آباد سے پھر جاتے ہیں، جو کہ آپریشنل ہو چکا ہے۔ انفیکٹ پہلی فلائٹ جو گئی تھی وہ ارومیہ شہر گئی تھی، یہ مہر آباد سے ارومیہ سے تہران بیک اینڈ فورتھ وہ ہو چکا ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے مشہد ابھی نہیں کھلا ہے، مشہد ابھی ٹیسٹ چل رہا ہے، منڈے سے یعنی آج کی ویڈیو کل سے مشہد شروع ہو جائے گا، تو یہ بہت اچھی انفارمیشن ہے خاص طور پہ زائرین کے لیے۔ کون سی فلائٹ کہاں مزید جا رہی ہیں، خاص طور پہ پاکستان ٹورزم یا اسی کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں ان کے لیے میں ابھی آپ کو یہی انفارمیشن دے رہا ہوں کہ فلائٹس کی A to Z انفارمیشن اب آنی شروع ہو رہی ہیں، مگر پہلی فلائٹس جو ہے وہ مسقط اور استنبول پہ چلے گی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا چل چکی ہے۔ اور اب میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ کو تمام فلائٹ کی انفارمیشن بتائی تھی، جو اب آپ کو اس اسکرین پہ مل جائے گی، تمام اس فلائٹس کی، چاہے وہ ایران کے کسی بھی شہر جاری ہوں، اور ایران کی جتنی بھی فلائٹس ہیں جو پاکستان ٹو ایران، ایران ٹو پاکستان آپریٹ کر رہی ہیں، وہ ساری انفارمیشن جہاز کے ساتھ، ٹائمنگ کے ساتھ، دن کے ساتھ میں نے آپ کو دی تھی، جس کا لنک آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ دوبارہ دیکھ لیجیے ویڈیو۔ موسٹ لائکلی جب یہ فلائٹ شروع ہوں گی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ٹائمنگ کا، کیونکہ موسٹ لائکلی اسکیجول وہی ہوگا، مگر وہ میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں ضرور اپڈیٹ کر دوں گا، اسی لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اب مزید چیزیں جب ہو رہی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ مگر ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ اس وقت سیز فائر ہی ہے، تو آگے کا آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ کہ آگے کل پرسوں ترسوں ایک دم سے کچھ ہو جاتا ہے تو وہ چیزیں پھر سے بند ہو جاتی ہیں، مگر فی الوقت یہ ہو گیا ہے، تو جس کو پاکستان جانا ہے بائی ایئر
وہ جلد سے جلد فلائٹس بک کرا لے. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سی فلائٹ آپ جا سکتی ہے پاکستان کس طرح سے, کیونکہ ابھی ڈائریکٹ فلائٹ ایران سے پاکستان کی شروع نہیں ہوئی ایٹ لیسٹ ایٹ پریس ٹائم. کچھ بھی نہیں پتہ, میں یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں پتہ کب کیا ہو جائے. یہ فلائٹس فوراً رک سکتی ہیں, ابھی کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے, چیزیں بالکل ہموار ہیں, مگر مذاکرات اڑے ہوئے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس وقت اڑی ہوئی ہیں, کیونکہ سیز فائر کا مطلب ہوتا ہے پوز, تو یہ چیزیں پوز ہیں. کب یہ پوز ختم ہو جائے, کب کون اس پہ پہل کر دے, خرابی پھر سے شروع ہو جائے, تو سب سے پہلی جو چیز رکے گی وہ فلائٹ رکے گی, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو فیوچر پلاننگ والے یہ بات بہت زیادہ ذہن میں رکھیں, اور جو کرنٹ اسٹک ہیں اگر آپ ایران کے اندر تو فوراً پرواز لیں اور پاکستان جائیں. کس طرح, یہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو اس وقت مسقط کی جو فلائٹ ہے وہ اٹھانی ہے. جو حضرات پاکستان جانا چاہتے ہیں, ایسٹ جانا چاہتے ہیں, وہ مسقط کی فلائٹ اٹھائیں. جو حضرات ویسٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ استنبول کی فلائٹ اٹھائیں. میں اس وقت پاکستانیوں کے لیے جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ پہلی فلائٹ تہران سے مسقط جائے گی اور پھر وہ مسقط سے پاکستان جائے گی, اور باقی گلف کنٹریز کے بھی آہستہ آہستہ آپریشنز کھل رہے ہیں, مگر پاکستان کے لیے راہ بالکل ہموار ہے بیکاز اٹس این ایسٹ. تو اگر آپ ایسٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو آپ سیدھی تہران سے مسقط کی فلائٹ پکڑیں, عمان کی فلائٹ پکڑیں, اور آپ پھر آرام سے جو ہے وہ کراچی یا لاہور اتر سکتے ہیں. مسقط سے بہت ساری فلائٹس چلتی ہیں, تو یہ آپ لوگوں کے لیے اس وقت ہے. نان اسٹاپ کوئی فلائٹ ابھی شروع نہیں ہوئی ہے اور ہو جائے گی بہت جلدی, مگر فی الحال جو اسٹاپ اوور ہے وہ مسقط والا ہے آپ پاکستانیوں کے لیے. باقی جو ہے ویسٹ والوں کے لیے یا دوسرے کنٹریز کے لیے وہ استنبول کی فلائٹ یا سعودیہ کی فلائٹ زیادہ جو ہے وہ سوٹیبل ہے. بہت امپورٹنٹ انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں, اس میں مزید ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں, مزید فلائٹس کھل رہی ہیں, مزید ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں, جو آنے والے دنوں میں آنے والے گھنٹوں میں ہو رہی ہیں ڈیولپمنٹس, تو وہ میں آپ کو ساری ڈیولپمنٹ A to Z دوں گا. مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے, خاص طور پہ ٹورسٹ اور زائرین جو آنے والے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں, زائرین جو مخصوصی کا انتظار کر رہے ہیں, زائرین جو اربعین اور عاشورے کا انتظار کر رہے ہیں, ان کے لیے ابھی کوئی چیز کنفرم نہیں ہے. ٹائم بہت ہے, یہاں تو گھنٹوں کے حساب سے چیزیں چینج ہوتی ہیں, مگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ٹائم ٹو ٹائم چیزیں چینج ہو رہی ہیں, تو اس حساب سے جو بھی ڈیسیجن لیں وہ یہ سوچ کے لیں کہ وہ چینج ہو سکتا ہے. نتھنگ از پرماننٹ, نتھنگ از کانسٹنٹ, ہر چیز ٹینٹیٹیو ہے, ہر چیز گھنٹوں اور منٹوں کے حساب سے چینج ہو رہی ہے. آج فلائٹ ساری کھل گئی ہیں اور کل شاید مزید کھل جائیں, آنے والے دنوں میں سارے آپریشنز بحال ہو سکتے ہیں, مگر اٹ ٹیکس از ون بیڈ نیوز اور پھر ساری چیزیں دوبارہ سے اسٹاپ ہو سکتی ہیں. اور یہ میں آپ لوگوں کو ڈرا نہیں رہا, اس کا بہت زیادہ قوی امکان ہے کہ یہ فلائٹس اس وقت جو چل رہی ہیں یہ اسٹاپ ہو سکتی ہیں. یہ میرے کہنے کا مطلب ڈرانا نہیں ہے, کیونکہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح سے بھگت رہا ہوں چیزیں, میری ویڈیو سے آپ کو اندازہ لگا ہوگا. مگر کسی بھی وقت کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, اسی لیے اگر آپ ایران میں پھنسے ہیں تو جلدی سے نکلیں دوبارہ سے پاکستان, اور اگر آپ پاکستان میں ایرانی پھنسے ہیں, جیسے کسی کا کوئی ایران میں ہے جاننے والا یا جو بھی, تو فوری طور پہ آپ ایران چلے جائیں, کیونکہ آنے والے دنوں کا کچھ نہیں پتہ, چل بھی سکتا ہے. نتھنگ ہیپنز اینڈ تھنگس کین گو ایز پر پلان, نتھنگ وڈ ہیپن, بٹ آل آف اے سڈن سم تھنگ ہیپنس. تو ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں ماضی میں کیا ہوتا ہے پھر. تو اب میں آپ کو مزید انشاءاللہ انفارمیشن دوں گا. آج کی نیوز ہے, کل سے شروع ہوئی تھی, میں کنفرمیشن لے رہا تھا, ساری کنفرمیشنز آ گئی ہیں, تو آج میں آپ کو یہ نیوز دے رہا ہوں. انشاءاللہ ہوپ کرتا ہوں, امید کرتا ہوں کہ مزید اچھی ہی نیوز آپ کو دوں. بری نیوز بہت 2 مہینے سے, نیوز کیا خود میرے اوپر بیت چکی ہے, تو اب وہ انشاءاللہ تعالی ہوپ فلی کہ یہ سارے بادل جو ہیں, گھٹائیں جو ہیں وہ ہٹ جائیں گی, اور بہار کا موسم ویسے ہی ایران میں تو بہت اچھا چل رہا ہے. تو بہرحال اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوں گی. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.